نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن پاک کے آخری پارہ کی سورتوں کا ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی، اور ہماری نشست، آج کی نشست کا موضوع آخری پارہ کی پہلی سورت سورہ نبأ ہے، جو کہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی مکی سورت ہے۔ 2 رکوع، 30 آیات، 130 الفاظ اور 690 حروف پر مشتمل یہ سورت عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے ایمان کا وہ بنیادی عقیدہ اور وہ نظریہ کہ جس کو قرآن پاک میں بہت تاکید کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ بار بار مکرر ذکر کیا گیا، وہ نظریہ قیامت ہے کہ ایمان والوں قیامت پر یقین لے آؤ، قیامت پر ایمان لے آؤ کہ قیامت برپا ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ضرور آنے والی ہے۔ تمہیں آنکھوں سے نظر آنے والی یہ دنیا، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں، اور ایک دن وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس پر یقین کر لو۔ یہ بنیادی عقیدہ کہ ایمان اس بات پر ہو کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت قبروں سے انسانوں کو دوبارہ حشر کے میدان میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ بنیادی عقیدہ جس پر ذہن نہیں بنتا، انسان کا دل جس پر آمادہ نہیں ہوتا، انسان دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود، ماننے کے باوجود اس چیز سے غافل رہتا ہے کہ اس کے دل میں قیامت کا خوف نہیں ہوتا، مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، قیامت کی ہولناکیوں کا خوف نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے اس نظریے کو بار بار بیان کیا، تاکید کے ساتھ بیان کیا، کبھی جزا اور سزا کی صورت میں بیان کیا کہ ایمان والوں سنو، تمہیں جزا بھی دی جائے گی، تمہیں سزا بھی دی جائے گی۔ کبھی اللہ رب العزت نے دنیا کی تباہ کاریاں اور بربادیوں کا ذکر کر کے اس کو بیان فرمایا، کبھی اللہ رب العزت نے پرانی قوموں کا ذکر بیان کر کے اس کو ذکر فرمایا، کبھی اللہ رب العزت نے مثالیں دے کر اپنی تخلیقات کو بتا کر اس کا ذکر کیا، کبھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرما کر بتلایا کہ قیامت انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی برپا ہوگی، ان کو بھی قیامت کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کبھی اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کی مثالیں دے کر قیامت کا ذکر فرمایا، کبھی اللہ رب العزت نے انسانوں کو بشارتیں دے کر، جنت کی بشارتیں دے کر، جنت کی خوشخبریاں دے کر قیامت کا ذکر فرمایا، کبھی جہنم سے ڈرا کر قیامت کا ذکر فرمایا۔ اس اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جب یہ دلوں کے اندر یہ نظریہ اتنا پختہ ہو جائے، اتنا پختہ اور یقینی ہو جائے کہ ہر انسان کے سامنے اس کی موت ہو، ہر انسان کے سامنے قیامت کے مناظر ہوں،
تاکہ انسان اپنی زبان چلاتے ہوئے بھی موت کو یاد رکھے، اپنا قدم زمین پر رکھتے ہوئے بھی موت کو یاد رکھے، اپنے ہاتھ چلاتے ہوئے بھی اس کو موت یاد رہے، قیامت یاد رہے، جزا اور سزا کے وہ مناظر جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وہ تمام چیزیں انسان کو یاد رہیں۔ اس تاکید کے ساتھ فرمایا کہ انسان کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں یہ بات جگہ نہ پکڑ لے۔ اس لیے جب جہنم کا ذکر کیا گیا تو فرمایا گیا کہ جب لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لایا جائے گا تو فرشتے ان سے یہی سوال کریں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس کوئی رسول، کوئی رب کا بندہ نہیں آیا تھا جو تمہیں آج کے دن کی ہولناکیاں، آج کا عذاب، آج کے دردناک مناظر تمہیں بتاتا اور تم ڈر جاتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے ضرور آیا تھا۔ تو یہ سورہ نبأ، اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر، ایک کاشتکار کی زندگی، زمین پر فصل بونے والے ایک کسان کی زندگی کو سامنے رکھ کر قیامت کے فلسفے کو بیان کیا کہ ایمان والو دیکھو، تم دنیا میں دیکھتے ہو کہ ایک تم جیسا انسان زمین پر ہل چلاتا ہے، زمین کو پانی لگاتا ہے، زمین میں دانہ بوتا ہے، اس دانے کی خدمت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، وہ دانہ فصل کی صورت میں کھڑا ہو جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے تو وہ کسان اپنے ہاتھوں سے اسی فصل کو کاٹتا ہے، اس میں سے گندگی کو، غلاظت کو، جڑی بوٹیوں کو، جنگلی چیزوں کو علیحدہ کرتا ہے، ناکارہ چیزوں کو علیحدہ کرتا ہے، کام کی فصل کو علیحدہ کرتا ہے، کام کی چیزوں کو جدا کرتا ہے۔ اس نے فصل اپنے ہاتھوں سے بوئی، اپنے ہاتھوں سے اس نے دانہ بویا، اپنے ہاتھوں سے اس نے ہل لگایا، اپنے ہاتھوں سے اس نے زمین کو ہموار کیا، اپنے ہاتھوں سے اس نے پانی لگایا۔ آج جب فصل بڑی ہو گئی تو وہ کسان اپنے ہاتھوں سے خود اس فصل کو کاٹتا ہے۔ کیا تمہیں یہ بات قیامت کی یاد نہیں دلاتی کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، تمہیں بچپن دیا، تمہیں جوانی دی، تمہیں بڑھاپا دیا، لیکن جس طرح کسان اپنے ہاتھوں سے کھڑی کی ہوئی فصل کو کاٹتا ہے، اسی طرح رب تمہیں بھی موت دے گا۔ اور پھر جس طریقے سے ایک کسان اپنی فصل سے گندی چیزوں کو جدا، اچھی چیزوں کو جدا کرتا ہے، اسی طرح تمہارا رب بھی تمہیں کھڑا کر کے تم میں سے جو رب کے فرما بردار ہوں گے ان کو جدا کرے گا، جو نافرمان ہوں گے ان کو علیحدہ کرے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن، وہ امتیاز کا دن وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ کوئی کسان سے یہ نہیں کہتا کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی محنت اور مشقت سے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات لگا کر جس فصل کو کھڑا کیا، آج اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ فصل کاٹنی پڑتی ہے اچھے اور برے کو جدا کرنے کے لیے، فصل کاٹنی پڑتی ہے اپنی محنت کا ثمر لینے کے لیے۔ اگر کسان فصل کو نہیں کاٹے گا تو اس کی محنت کا اس کو ثمر کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح رب اللہ رب العزت انسانوں کو، اپنی مخلوقات کی فصل کو زمین پر بوتے ہیں، انسان کو پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسانوں میں سے اس زمین پر چلنے والے چند ایک وہ ہو گئے جو جنگلی جڑی بوٹیوں کی طرح ناکارہ ہو گئے، رب کے نافرمان ہو گئے، بے فائدہ ہو گئے، نقصان دینے والے ہو گئے، ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ اور کچھ وہ ہو گئے جو رب کے فرما بردار ہو گئے، ان کو انعامات دیے جائیں گے، ان کو اعزاز اور اکرام کیا جائے گا۔ اس نظریے کے ساتھ قیامت کے فلسفے کو اس صورت میں بیان کیا گیا۔ عجیب عجیب مثالیں دی گئی کہ انسانوں اپنے گرد و نواح میں دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، تمہیں ایک ایک چیز
زمین کا ایک ایک ذرہ قیامت کی گواہی دیتا نظر آئے گا، قیامت کی دعوت دیتا نظر آئے گا، قیامت کا یقین دلاتا نظر آئے گا۔ اما یتساءلون، یہ کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دی، رب کے کلمے کی دعوت دی، تو قیامت پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی۔ لوگ منحرف ہونے لگے، لوگ قیامت کا انکار کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا متی ھذا الوعد، وہ کب آئے گی، وہ کیسے آئے گی، وہ کس طرح آئے گی۔ کوئی کہنے لگا ھذا اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں جو ہم سنتے چلے آئے وہ آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ کوئی کہنے لگا اذا ضللنا انا لفی خلق جدید، کہ جب ہم زمین میں ملا دیے جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیا ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ کوئی کسی انداز میں انکار کرنے لگا، کوئی کسی انداز میں انکار کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے قیامت کو عجیب انداز میں بیان فرمایا۔ اما یتساءلون، یہ کس بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، وہ بہت بڑی خبر، وہ عظیم الشان خبر، وہ دردناک خبر جس کو قرآن پاک نے بار بار بڑی خبر کہا، بہت بڑی خبر، حقیقی خبر جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ الذی ھم فیہ مختلفون، اور یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں کہ کس طرح رب ہمیں ہڈیوں کی صورت میں ختم کر کے دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ یہ انکار کرتے ہیں کہ کیسے رب دوبارہ زمین کو بنائے گا، آسمانوں کو بنائے گا۔ الذی ھم فیہ مختلفون، یہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار خبردار سن لو، سیعلمون، ان قریب بہت جلد یہ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر سن لو، کانوں کے دروازے کھول کر سن لو، دلوں کے دروازے کھول کر سن لو۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار سن لو کہ ان قریب بہت جلد یہ جان لیں گے۔ اور کیسے وہ رب، کیسے یہ اختلاف کرتے ہیں اس قیامت میں، الذی ھم فیہ مختلفون، کیسے یہ انکار کرتے ہیں اس قیامت کے بارے میں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا اپنے گرد و پیش میں؟ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے کس طریقے سے ایک گول سی زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنا ڈالا، ماں کی گود کی طرح تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا۔ وہ کون رب ہے، وہ کون مالک ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار کر دیا، گہوارہ بنا دیا۔ اے انسان، کیا تو نہیں دیکھتا کہ رب نے کس طرح زمین پر تیرے جینے کے لیے، تیری زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کو برابر برابر بچھا دیا، کر ڈالا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تمہیں زمین نظر نہیں آتی کہ کیسے رب نے اسے ایسا بنا دیا جہاں تمہیں ہوا ملتی ہے، سانس ملتا ہے، روزی ملتی ہے، اناج ملتا ہے، جہاں تمہیں پانی ملتا ہے، جہاں تمہیں گرمی ملتی ہے، جہاں تمہیں سردی ملتی ہے، جہاں سورج کی تپش اتنی نہیں کہ تم جھلس جاؤ، جہاں پر چاند کی ٹھنڈک اتنی نہیں کہ تم جم کر برف بن جاؤ۔ رب نے سب کچھ تمہارے لیے ایسے برابر کر دیا جیسے ماں کی گود ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، وہ مالک ہے۔ کیا تمہیں اس کی قدرت نظر نہیں آتی کہ تم اس کی قیامت کا انکار کرو کہ وہ تمہیں کیسے کھڑا کرے گا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو تمہارے لیے گہوارہ؟ والجبال اوتادا،
اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح کیلوں کی طرح زمین پر گاڑ دیا. زمین ہل رہی تھی, زمین کو استقرار نہیں تھا, زمین ہتھولے کھا رہی تھی. رب نے سمندروں کے اوپر زمین کو رکھا اور زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ کر انسانوں کے لیے ہموار کر دیا, روک دیا اس کو. والجبال اوتادا, رب نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے, ان کو میخیں بنا کر زمین پر گاڑ دیا. کبھی کسی پہاڑ پر چڑھ کر تو دیکھو, کسی پہاڑ پر قدم رکھ کر تو دیکھو, کسی پہاڑ میں جھانک کر تو دیکھو, تمہیں پورا عالم نظر آئے گا اسی ایک پہاڑ میں کہ کیسے کیسے جنگلات رب نے پہاڑوں پر رکھ دیے, کیسے رب نے سخت قسم کے پتھروں سے نفیس اور لطیف قسم کے پانی کے چشمے بہا ڈالے. رب نے انہی پتھروں میں تمہارے لیے معدنیات, توانائی کے خزانے چھپا دیے. تمہیں کیا کچھ رب نے ان پہاڑوں سے دیا, کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ والجبال اوتادا, اور پہاڑ کے جن کو گاڑ دیا گیا میخوں کی طرح. وخلقناکم ازواجا, اور انسانوں رب کی قدرت کو دیکھو کہ رب نے تمہیں تنہا پیدا نہیں کیا, رب نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. وخلقناکم ازواجا, اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں میں, نر اور مادہ بنا کر پیدا کیا. ہر چیز کی نر اور مادہ بنائی تاکہ تم زمین میں پھلو پھولو, زمین پر ترقیاں کرو, زمین میں رب کی مخلوقات کو دیکھو. وخلقناکم ازواجا, ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑوں کی صورت میں. وجعلنا نومکم سباتا, ذرا رب کی نعمتوں کی طرف نظر کرو انسانوں. وجعلنا نومکم سباتا, اور ہم نے بنا دیا تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز بنا دیا. تمہیں کولوں کے بیل کی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں بھیجا کہ رب تمہیں تھکاتا رہتا. تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک صرف کولوں کے بیل کی طرح چلتے رہتے کام کرتے رہتے. نہیں, رب نے تمہیں نیند جیسی نعمت دی کہ صبح سے شام تک کام کرو, رات کو رب تمہیں نیند دے گا, صبح پھر تم نئی زندگی لے کر کھڑے ہو جاؤ گے. کتنی ہی بڑی نعمت, کتنی بڑی نعمت. ذرا تصور کیجئے کہ 2 راتوں کی نیند نہ آئے, تیسرے دن انسان رب سے موت مانگتا ہے کہ ربا میں مر جاؤں, مجھے قبر مل جائے تاکہ مجھے آرام مل جائے. رب نے تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے, تمہیں توانا رکھنے کے لیے, تمہیں تندرست رکھنے کے لیے, تمہاری مشقتوں کو ہلکا کرنے کے لیے تمہیں نیند جیسی دولت دی. ذرا تصور کرو, نیند آتی ہے, نہ تمہیں اپنے گرد و پیش کا پتہ ہوتا ہے, نہ اپنی سانس کا پتہ ہوتا ہے, نہ اپنے وجود کا پتہ ہوتا ہے, تم مر جاتے ہو اور پھر رب تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے. کن کن جہانوں کی تم سیر کرتے ہو, رب تمہیں دوبارہ اپنے بستر پر روزانہ کھڑا کر دیتا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون, تم اسی رب کی قیامت کے بارے میں انکار کرتے ہو کہ وہ تمہیں قبر سے کھڑا نہیں کرے گا, وہ تمہیں روزانہ تمہارے بستر سے کھڑا کرتا ہے, کل تمہیں قبر سے بھی کھڑا کرے گا. وجعلنا نومکم سباتا, اور بنایا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کی چیز. وجعلنا اللیل لباسا, اور ہم نے بنایا رات کو تمہارے لیے لباس بنا دیا. جیسے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے, رات کی تاریکی تمام مخلوقات کو اپنے اندھیروں میں ڈھانپ لیتی ہے, اندھیروں میں ڈھانپ لیتی ہے. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ دن کے وقت میں چمکتا دمکتا سورج کن تاریکیوں میں غائب ہو گیا, کہاں چلا گیا؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر یہ رات کی تاریکیاں اچانک کیسے اجالوں میں چھپ گئی, سورج کی روشنی میں چھپ گئی, تمہیں نظر نہیں آتا؟ روزانہ رب سورج کو اگاتا ہے اور پھر اس کو غروب کرتا ہے.
الذی ہم فیہ مختلفون، تم اسی رب کی قیامت میں اختلاف کرتے ہو، شک کرتے ہو، اسی رب کی قیامت کا انکار کرتے ہو. وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنایا دن کو تمہارے لیے روزگار کا ذریعہ. اپنا پیٹ پالو، اپنی اولاد کا پیٹ پالو. رب نے تمہارے لیے دن کے اجالے بنائے، دن کی روشنی بنائی، تمہیں حرارت دی، گرمی دی، سورج دیا، اجالا دیا تاکہ اپنا روزگار کماؤ. وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے بنا دیا دن کو تمہارے لیے روزگار کا ذریعہ. وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا، زمین کی طرف آنکھیں جھکا کر دیکھو تو تمہیں ماں کے پیٹ کی طرح، ماں کی گود کی طرح ایک پیاری سی زمین تمہیں نظر آئے گی جب آنکھیں جھکا کر دیکھو گے. الم نجعل الارض مہادا، آنکھیں جھکاؤ گے تو رب کی قدرت نظر آئے گی. آنکھیں اٹھا کر دیکھو گے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، ہم نے بنا دیے تمہارے اوپر 7 آسمان شدادا، جو بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. تمہاری اس زمین سے زیادہ وزنی، زمین سے زیادہ طاقتور، زمین کی مخلوقات سے زیادہ طاقتور آسمان ہم نے تمہارے سروں پر بغیر ستونوں کے قائم کر دیے. کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ انسانوں، جس طرف بھی نظر کرو گے، چاہے نظر اٹھا کر دیکھو گے، جھکا کر دیکھو گے، تمہیں رب کی مخلوقات یہی بتاتی نظر آئیں گی کہ رب کی باتوں پر یقین کر لو. الذی ہم فیہ مختلفون، رب کی باتوں پر شک نہ کرو، شبہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان شدادا، جو بہت مضبوط ہیں، طاقتور ہیں. زمین تو کمزور، زمین پر رہنے والی مخلوقات کمزور. اللہ رب العزت کا عجیب نظام ہے. نیچے سے اوپر کی طرف چلتے چلے جاؤ، ترقی ہوتی چلی جائے گی، مضبوطیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اوپر سے نیچے کی طرف آؤ تو تنزلیاں آئیں گی، کمزوریاں آئیں گی. زمین کی ہر چیز کمزور، زمین کا پھل بھی ناکارہ، زمین کی فصل بھی ناکارہ، زمین کی جزا بھی چھوٹی، زمین کی سزا بھی چھوٹی. لیکن اوپر کی طرف جاتے چلے جاؤ گے تو ہر چیز مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اللہ رب العزت نے کئی عالم بنائے جو ہمیں نظر نہیں آتے. ہماری آنکھیں محدود، ہمارا علم محدود، ہماری عقل محدود. ہم تو اللہ رب العزت کی زمین کے ایک ذرے کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. یہ تو رب ہے جو چند چیزوں کی تاثیر اور ان کی حقیقت ہمارے دماغوں پر اور ہمارے دلوں پر کھول دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں ذرہ، فلاں جڑی بوٹی یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا، اس سے ہمیں یہ نفع ملے گا، اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا. لیکن وہ چند معلومات ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کی مخلوقات میں کیا کچھ ہے ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو پہنچ بھی نہیں سکتے. یہ زمین کا عالم ہے، عالم ارض ہے. اس کے اوپر ایک عالم مثال ہے کہ ہر چیز جو آسمانوں سے آتی ہے پہلے عالم مثال پر آتی ہے، پھر زمین پر وہ اترتی ہے. زمین سے عالم مثال بہت مضبوط. عالم مثال کے اوپر عالم ملکوت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو رکھا، لوگوں کی ارواح کو رکھا. وہ عالم مثال سے بڑا عالم، اس لیے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی طاقتور مخلوق ہیں. کوئی انسان کسی فرشتے کی طاقت کو سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کی طاقت کو پہنچ بھی نہیں سکتا. ایک ایک فرشتہ اتنا طاقتور کہ اگر وہ زمین پر اپنا ایک پر مارے تو ساری زمین کو ملیا میٹ کر دے.
اللہ رب العزت کی مخلوقات، یہ فرشتے اتنے طاقتور کے 4 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو رب کا جلال ہوگا، رب کی تجلی ہوگی، تب اس عرش کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتے ہوں گے، 4 کی بجائے 8 فرشتے کر دیے جائیں گے۔ اتنے طاقتور فرشتے، وہ عالم ملکوت، اور اس عالم ملکوت سے اوپر عالم لاہوت، کہ جس عالم کی طاقت کو، جس عالم کی قدرت کو، جس عالم کی شان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کوئی دل سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کا ارادہ کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا خیال کر سکتا ہے، نہ کسی عقل میں وہ آ سکتا ہے، نہ کسی شعور میں وہ سما سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا عالم۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جتنے عالم، ان میں سے سب سے کمزور اور سب سے ناکارہ عالم یہ عالم ارض، یہ زمین کی زندگی ہے، جس کے ساتھ انسان سمٹ کر رہتا ہے، جس زندگی کو انسان سب کچھ سمجھ کر رب کو بھول جاتا ہے، رب کی طاقت کو بھول جاتا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 آسمان، مضبوط آسمان، اور پھر ان آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے ان آسمانوں پر ایک چمکتا ہوا، ایک چمکتا دمکتا چراغ رکھ دیا، ایک دیا جلا دیا تمہارے لیے، روشنی کے لیے، حرارت کے لیے ہم نے سورج کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مخلوق، یہ سورج کتنی بڑی مخلوق، کتنا یہ دردناک، کتنا تپش والا، کتنی حرارت والا، لیکن رب نے اس کو ایسی جگہ پر رکھا کہ انسانوں کے فائدے کے لیے بن گیا، انسانوں کی زندگی کے لیے بن گیا، صبح سے لے کر شام تک انسانوں کی خدمت پر لگ گیا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنا دیا ایک چمکتا دمکتا ہوا چراغ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور دیکھو انسانوں، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور اتارا ہم نے نچڑتے ہوئے بادلوں سے، مَاءً ثَجَّاجًا، موسلا دھار بارش کا پانی ہم نے زمین پر اتارا۔ آسمانوں پر گھومنے پھرنے والے یہ بادل، کتنی اللہ رب العزت کی بڑی بڑی مخلوقات، ایک ایک بادل آسمان سے بڑا، ایک ایک بادل زمین سے بڑا، سورج کتنا بڑا، رب کی مخلوقات کو تو دیکھو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور پھر ان گھومتے ہوئے پھرتے ہوئے بادلوں سے، جو پانی سے بھرے ہوئے نچڑتے ہوئے بادل، جن میں پانی ہے لیکن رب کی طاقت کے بغیر، رب کے حکم کے بغیر وہ برستا نہیں ہے، اور جب رب اس کو حکم دیتا ہے تو مان سجادہ وہ موسلا دھار بن کے برستا ہے، وہ طاقت کے ساتھ برستا ہے، وہ شدت کے ساتھ برستا ہے۔ رب کی طاقت کو دیکھو، رب کی قدرت کو دیکھو۔ الذی ہم فیہ مختلفون، کیا تم اسی رب کی قیامت کا انکار کرتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ کہو کسی کو کہ کوئی ایک بادل بنائے، اس بادل سے پانی برسائے، نہیں برسا سکتا۔ لوگوں نے دنیا میں کوششیں کی کہ مصنوعی طریقوں پر ان بادلوں پر اپنے تجربات کر کے ان سے بارشیں بنائیں۔ رب نے ان بارشوں کے ذریعے سے زمین پر آگ لگا دی، آگ لگ گئی اس پانی سے، بارش سے، اس لیے کہ رب کی قدرت ہے۔ رب چاہے تو یہی بادلوں سے برسنے والا پانی فصلیں اگاتا ہے، رب چاہے تو یہی بادلوں سے نکلنے والا پانی آگ بن کر انسانوں پر برستا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اتارا ہم نے لچڑتے بادلوں سے موسلا دھار پانی، طاقتور تیز ترین پانی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، انسانوں کس لیے اتارا؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا،
تاکہ اس کے ذریعے سے زمین سے نکالے ہم بیج کو، ونباتا، اور تمہارے لیے کھیتی اور فصل کو، تمہارے لیے غذائیں پیدا کریں، تمہارے لیے سبزیاں پیدا کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر ایک کاشتکار کی زندگی کو، ایک کسان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کیا، لیکن دیکھو انسانوں، یہ کسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، رب سب کچھ کرتا ہے۔ وہ کسان جو زمین پہ دانا ڈالتا ہے، زمین پر ہل چلاتا ہے، اگر رب آسمانوں سے بارش کو روک لے تو اس کی فصل برباد ہو جائے۔ رب سورج کی تپش اگر اس کی فصل پر نہ ڈالے تو اس کی فصل تباہ ہو جائے۔ رب چاند کی چاندنی سے اس کی فصل کو اگر نرم و نازک نہ کرے تو اس کی فصل برباد ہو جائے۔ اس کی فصل تو ایک ایک لمحہ رب کی محتاج، رب کی طاقت کی محتاج، لیکن وہ بھی اپنی فصل کو کھڑا کر کے کاٹتا ہے، اس میں سے اچھے اور برے کو جدا کرتا ہے۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے آسمان بنائے، تمہارے لیے زمین بنائی، تمہاری خدمت پر چاند سورج تاروں کو لگایا، تمہاری خدمت پر بادلوں کو لگایا، کیا تم سمجھتے ہو وہ رب تم میں اچھے اور برے کو جدا نہیں کرے گا؟ اپنے فرما برداروں کو جزا نہیں دے گا، نافرمانوں کو سزا نہیں دے گا؟ ایسا نہیں ہے، رب کرے گا، رب جزا بھی دے گا، رب سزا بھی دے گا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ پانی برسا، یہ سورج کی تپش آئی، یہ سب کچھ ہوا، لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالیں، اے انسانوں تمہارے لیے نکالیں اس زمین سے حَبًّا وَنَبَاتًا، بیج کو نکالیں، فصلوں کو نکالیں، کھیتیوں کو نکالیں، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے، اس سورج کی تپش کے ذریعے سے رب تمہارے لیے پیدا کرے جنات الفافا، گھنے قسم کے باغات، گھنے گھنے باغ، انگوروں کے باغات، آم کے باغات، سیب کے باغات، پھلوں کے باغات، وجنات الفافا، یہ سب کچھ رب نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا تمہیں زمین پر نظر نہیں آتا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ تم اس رب کی قیامت کا انکار کرتے ہو؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، سب کچھ بیان فرما کر زمین پیدا کی، آسمان پیدا کیے، سورج پیدا کیا، بادلوں سے پانی برسایا، زمین پر تمہارے لیے باغ پیدا کیے، کھیتیاں پیدا کی، سب کچھ بیان کر کے فرمایا جیسے تم ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تم زمین کا انکار نہیں کر سکتے، تم آسمان کا انکار نہیں کر سکتے، تم برستے ہوئے بادلوں کا انکار نہیں کر سکتے، تم زمین کی پشت کو چیر کر نکلتی ہوئی فصلوں کا، درختوں کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر یقین کر لو ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن رب نے مقرر کر دیا ہے۔ جیسے تمہیں زمین پر یقین، آسمان پر یقین، ایسے تم اس دن کا بھی یقین کر لو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ دن مقرر ہے، فیصلے کا دن، جزا اور سزا کا دن۔ ربا وہ کیسا دن ہوگا، اس دن کی کیا نقشے ہوں گے، کیا حالات ہوں گے؟ فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے پھونکا جائے گا سور، جس دن سور پھونکا جائے گا، آواز لگائی جائے گی، فتأتون افواجا، قیامت برپا ہو جائے گی، اور جتنے بھی مخلوقات زمین پر ہوں گی، تأتون افواجا، فوجوں کی طرح زمین سے کھڑے ہو کر رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ دو نفخے ہوں گے، دو سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور جب پھونکا جائے گا
تو قیامت برپا ہو جائے گی، تمام مخلوقات ختم کر دی جائیں گی، زمین ختم کر دی جائے گی، آسمان ختم کر دیے جائیں گے، سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر نفخہ ثانیہ ہوگا کہ مخلوقات کی ارواح ان کے جسموں میں ڈال دی جائیں گی، فتاتون افواجا، اور لوگ حشر کے میدان کی طرف فوجوں کی صورت میں غور دل غور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے ایسے بھاگیں گے جیسے تیر اپنے کمان سے نکل کر نشانے کی طرف دوڑتا ہے، ایسے لوگ حشر کی میدان کی طرف بھاگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والو، وہ سور ہے جو پھونکا جائے گا، ایک سینگ کی طرح ہے، جیسے سینگ ایک طرف سے پتلا ہو کر آگے جا کر موٹا ہو جاتا ہے، ایسے ہی فرشتے اس سینگ میں اس کی پتلی جانب سے پھونک ماریں گے، آواز دیں گے، اور اس کی بڑی جانب سے آواز نکلے گی، اور تمام مخلوقات اس کی بڑی جانب سے دہانے پر ہوں گی، اور اس سور پھونکنے سے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں کیسے ہنسوں، میں کیسے خوش رہوں، کیسے ہنسے وہ شخص اور کیسے خوش رہے وہ شخص کہ جس کو پتا ہو اس بات کا کہ فرشتہ اپنا منہ اس سور پر لگا چکا ہے، اس سینگ پر لگا چکا ہے، اپنی پیشانی کو وہ جھکا چکا ہے، اور اس کے کان کھڑے ہیں کہ اس کو رب حکم دے گا اور وہ پھونک مار دے گا۔ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو وہ کیسے دنیا میں خوش رہ سکتا ہے، وہ کیسے ہنس سکتا ہے، وہ کیسے دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر کہکے لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا جس کو قیامت کا یقین ہو، جس کو رب کے وعدوں کا یقین ہو، رب کے حکم کا یقین ہو۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور کو پھونکا جائے گا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اور وہ دن کے جس دن سور پھونکا جائے گا، فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، اور تم آؤ گے، لوگ لائے جائیں گے فوج کی صورت میں، غول در غول بھاگے جائیں گے رب کی طرف۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمانوں کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس میں دروازے بن جائیں گے، دریچے بن جائیں گے، رب کا عرش نظر آنے لگے گا، رب کے عالم نظر آنے لگیں گے، آسمانوں سے آگے کی چیزیں نظر آنے لگیں گی۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور چلایا جائے گا پہاڑوں کو، فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ بڑے بڑے قداور، بڑے بڑے مضبوط پہاڑ کے جن کا فرمایا گیا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، جن کو میخیں بنا کر زمین پر گاڑا گیا تھا، لیکن جب سور پھونکا جائے گا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، تو ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، ریت کے تودے بن جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھلی ہوئی اون کی طرح، روئی کی طرح بکھرتے پھریں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور بن جائیں گے ایک سراب کی طرح، چمکتی ہوئی ریت کی طرح۔ ان جہنم کانت مرصادا، اور یاد رکھو ایمان والو، ان جہنم، بے شک یہ جہنم، کانت مرصادا، یہ گھات لگا کر بیٹھی ہے، گھات لگا کر بیٹھی ہے، انتظار میں بیٹھی ہے، انسانوں پر نظریں گاڑ کر بیٹھی ہے۔ کن انسانوں پر للطاغین مآبا، وہ لوگ کے جو سرکش ہو گئے، رب کے نافرمان بن گئے، مآبا، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ للطاغین مآبا،
ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دی جائے گی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور وہ نہیں چکھیں گے، نہیں ملے گا ان کو اس جہنم میں بردن، نہ کوئی ٹھنڈک ولا شرابا، نہ کوئی پینے کی چیز، کچھ نہیں ان کو ملے گا الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی، حمیم ایسا کھولتا پانی جو اپنی حرارت کی انتہا کو پہنچ جائے، حمیم ایسا کھولتا ہوا پانی جو گرم ہو کر بھاپ بننے کے قریب آ جائے، وہ پانی ان کو پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیوں کو، وجود کو جلا ڈالے گا۔ الا حمیما وغساقا، مگر وہ کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور بدبودار قسم کی پیپ، ایسی بدبودار قسم کی پیپ کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اس بدبودار پیپ کا اگر ایک ڈول زمین پر پھینک دیا جائے تو زمین پر فصلیں اگنا بند ہو جائیں اس کے تعفن سے، ایسا دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اور رہیں گے اس جہنم میں احقابا، زمانوں تک حقب رہیں گے، کئی حقب رہیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حقب کتنا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ایک حقب 80 سال کے برابر، دنیا کے 80 سال کے برابر ایک حقب، اور پھر 80 سال میں ہر سال 12 مہینے کا، ہر سال میں 12 مہینے، ہر مہینے میں 30 دن، اور ہر دن دنیا کے 1000 سال کے برابر، اور ایک حقب دنیا کے 2,86,00,000 سال کے برابر۔ لابثین فیہا احقابا، حقب در حقب اس جہنم میں رکھے جائیں گے، غیر محدود مدت تک اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں ملے گا اس میں کوئی ٹھنڈک کی چیز، نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور رستی ہوئی پیپ، جزاء وفاقا، یہ سزا ہے برابر اس چیز کے جو جرم کیے تم نے دنیا میں، جو اعمال کیے تم نے دنیا میں۔ اس صورت میں آگے چل کے اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں پر انعامات کا ذکر کیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں اس سورت کو پورا کریں گے، سورہ نبا، قرآن پاک کی آخری پارہ کی آخری سورت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا